شیخ الکریم نے ہم سب کو پرسکون رہنے کی تلقین کی کیونکہ مسلم طلبہ اس مکروہ اعلان کو سننے کے بعد خاصے غصے میں دکھائی دے رہے تھے۔ چائنا ٹاؤن سے واپسی پر ہم نے بروکلن پل اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں مختلف ممالک کے مسلمان باشندوں کو بڑے بڑے بینرز اور کارڈ اٹھائے پادری ٹیری جونز کے اس انتہا پسندانہ رویے کے خلاف احتجاج کرتے دیکھا۔ میری نظر ایک بہت بڑے بینر پر جم کر رہ گئی جس پر موٹے موٹے حرفوں میں لکھا تھا، ٹیری جونز دہشت گرد۔ یونیورسٹی میں چاروں جانب اس بات کا چرچا تھا اور مسلم طلباء بڑے احاطے میں جمع ہو کر نعرے لگا رہے تھے۔ پتہ چلا ٹیری جونز نے 9/11 کے دن ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے انہدام اور اس جگہ پر امریکی حکومت کی جانب سے مسجد اور اسلامی سینٹر بنانے کے متوقع اعلان کے پیش نظر ٹھیک اسی دن ٹھیک ورلڈ ٹاور سے جہاز ٹکرانے کے وقت گراؤنڈ زیرو کے مقام پر جمع شدہ قرآن کے اوراق جلانے کا ناپاک منصوبہ بنایا ہے اور باقاعدہ اعلان بھی کر دیا ہے۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے مسلم طلباء کے ممکنہ احتجاج کے پیش نظر باہر پولیس کی ایک بہت بڑی نفری اکٹھی کر رکھی تھی۔ مسلم طلباء بے حد مشتعل تھے اور اس موقع پر میں نے پہلی مرتبہ خود عامر بن حبیب اور بابر سیدی کی کمی محسوس کی۔ اس روز یونیورسٹی کی کلاسز ختم کر کے اگلے روز کے لیے چھٹی کا اعلان کر دیا گیا، لیکن یہ مسئلہ اب صرف 1-2 دن کی چھٹی سے حل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ شیخ الکریم کے 3 لیکچرز ابھی باقی تھے اور مسلم طلباء تیسرے روز چھٹی ہونے کی وجہ سے اپنے طور مختلف علاقوں اور ہاسٹل سے براہ راست چائنا ٹاؤن کی مسجد تک پہنچے۔ اس روز وہاں مسلم طلباء کا ایک بہت بڑا اور مشتعل ہجوم موجود تھا۔ شیخ نے اپنا لیکچر شروع کیا تو نعرے بازی انتہا کو پہنچ چکی۔ میں آپ سب کے جذبات سے اچھی طرح واقف ہوں، خود میرے اندر بھی غم و غصے کا ایسا ہی ایک آتش فشاں موجود ہے، لیکن ہم سب کو اللہ کا مسلمانوں سے کیا گیا وعدہ یاد رکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے، لہٰذا کسی جنونی پادری کی ایسی کسی دھمکی سے ہمیں پریشان ہونے کی قطعی ضرورت نہیں، اور میں آپ کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ وہ اس مذموم حرکت میں کبھی کامیاب بھی نہیں ہوں گے۔ ہاں، اگر امت اسلام کی جتنی دل آزاری وہ کر سکتا ہے، اس نے اس سے کہیں زیادہ کر دی ہے، لیکن کیا یہ دل آزاری کوئی نئی بات ہے؟ مسلمان رشتی، تسلیمہ نسرین اور ان جیسے کئی ملعونوں سے لے کر اس ڈینش کارٹونسٹ تک ایسے کتنے ہی اس مکروہ قطار میں، اور انہیں روکنے کے بجائے ہمیشہ بڑھاوا دیا گیا ہے۔ سیاسی پناہ ملنا ان کا پہلا انعام اور مسلمانوں کو اذیت دینے کے دیگر کئی طوائف انہیں تمام عمر دیے جاتے ہیں۔ سلمان رشدی کو برطانیہ نے نائٹ کا خطاب دے ڈالا تھا۔ ہمارے نزدیک جو ملعون ہو جائے وہ اسے اپنی یونیورسٹی میں لیکچر دینے کے لیے مدعو کرتے ہیں۔ آخر یہ ماجرا ہے کیا؟ ہم ہر بار ایک جذباتی گروہ کی طرح سڑکوں پر تو نکل آتے ہیں، لیکن حسب معمول صرف اپنی ہی املاک کو نقصان پہنچا کر، اسے توڑ پھوڑ اور جلا کر اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے ہیں، اور اگلی صبح یوں مطمئن اپنے اپنے کام پر روانہ ہو جاتے ہیں جیسے کچھ ہمارا فرض ادا ہوا۔ بس یہی ہے ہمارا احتجاج، اور اتنا ہی ہے اس بے مقصد ہنگامے کا اثر۔ اب تو وہ جو ہمیں عذاب پہنچانے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں، انہیں بھی ہمارے احتجاج کی وقت کا پتہ ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ مسلمان دنیا کی 50 سے زائد امیر ترین اور تیل کی دولت سے مالا مال ریاستوں کے حکمران ہونے کے باوجود اس وقت ایک کمزور ترین نسل یا گروہ کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ اور کمزور کا احتجاج کیا ہو سکتا ہے؟ صرف رونا دھونا اور اپنے سر پر خاک ڈال کر بد دعا دینا۔ ہم مسلمان تو اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ اجتماعی بد دعا بھی نہیں کر سکتے۔ نتیجہ صاف ظاہر ہے، اسلام دشمن قوتیں اپنے کھیل کھیلتی رہیں گی، کبھی آزادی اظہار کے نام پر تو کبھی کسی جنونی کا ذاتی فعل سمجھ کر وہ اسے تحفظ بھی فراہم کرتے رہیں گے۔ یہ سب کچھ ایک تو ازل سے جاری رہتا ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ ہم مسلمان آج تک اس کا کوئی توڑ کر نہیں پائے۔ ایک جذباتی لڑکا اٹھا اور غصے میں بولا، ہمیں ایسے ہر دشمن کو کچل کر ختم کر دینا چاہیے، میری قوم کمزور ہی کیوں نہ ہو، لیکن میں ایسا کر گزروں گا۔ میں یہاں موجود سب حاضرین سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں فلوریڈا جا کر اپنے ہاتھوں سے ٹیری جونز کا خاتمہ کر دوں گا، اور اس کے لیے مجھے کسی کی مدد بھی درکار نہیں۔ مجمع پر سناٹا سا چھا گیا اور پھر سبھی نے تعریفی انداز میں جوش تالیاں بجائیں۔ شیخ الکریم نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہی ہماری بنیادی غلطی ہے، ہماری بے بسی فوراً جنون میں بدل جاتی ہے جو ہمیں تشدد پر اکساتا ہے۔
لیکن ہم اپنے اس جنون کو دلیل اور بحث کے ذریعے ان اقوام تک منتقل کرنے میں ہمیشہ ناکام رہے ہیں۔ ایک ٹیری جونز کے مر جانے سے طبقے کے اندر پلتی سوچ ختم نہیں ہو جائے گی۔ ہمیں اس وقت سب سے زیادہ مکالمہ، بین المذاہب، انٹر ریلیجن ڈائیالوگ کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایسے اسکالرز اور مسلم عالم چاہیں جو انہیں ٹیری جون جیسے پادریوں کے درمیان بیٹھ کر ساری دنیا کے میڈیا کے سامنے ان سے بات کریں، بحث کریں اور مناظرہ کریں کہ ہمارے دین میں تو توریت، زبور، بائبل اور انجیل کو بھی مقدس گردانا جاتا ہے، لیکن قرآن پر ان سب آسمانی کتابوں اور صحیفوں کا اختتام ہے۔ ہماری کتاب ہی آخر کتاب ہے، اور اس کتاب کی سچائی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ قرآن اپنے سے پہلے آنے والی کسی کتاب کی نفی نہیں کرتا۔ لہٰذا نعوذ باللہ، قرآن کی توہین کرنا یا اسے جلانے کا اعلان کر کے دراصل خود اپنی مقدس کتابوں کی توہین کر رہے ہیں۔ لیکن اس بات کو اب بند کمروں سے نکل کر ساری دنیا کے سامنے واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دین کی تعلیم کیا ہے، ہمارا قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ آپ لوگوں میں سے جس کے دل میں بھی اس پادری کو قتل کرنے کی خواہش مچل رہی ہے، میری ان سب سے یہی درخواست ہے کہ مختلف مذاہب سے مکالمہ کر کے اور کھلے میڈیا کے سامنے بیٹھ کر اپنے پیارے قرآن کی تعلیمات کا ذکر کریں، اور یوں ہر روز پادری ٹیری جون سمیت اس جیسے کہیں انتہا پسند اور جنونیوں کے خیالات کا قتل کریں، اور ان کی قرآن اور اسلام کے بارے میں پھیلائی ہوئی غلط فہمیوں کو سولی چڑھائیں اور ان کے پروپیگنڈے کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں۔ جائیں اور جا کر اپنے سبھی غیر عیسائی، یہودی اور دیگر مذاہب کے یونیورسٹی فیلوز کو یہ بتائیں کہ جس قرآن کی پادری جون سمیت کہیں دوسرے بے حرمتی کے منصوبے بناتے ہیں، وہی قرآن ہمیں ان کی بائبل اور دوسری آسمانی کتابوں کو اس طرح چوم کر اور سینے سے لگا کر طاق پر رکھنے کی تربیت دیتا ہے جیسے ہم خود اپنے قرآن کو بوسہ دے کر اور آنکھوں سے مس کرنے کے بعد ریل پر رکھ کر کھولتے ہیں۔ شیخ الکریم کا تیسرا لیکچر ختم ہوا تو مسجد کے صحن میں سناٹا سا چھا گیا۔ طالب علموں کا جوش اپنی آسمانی کتاب کی حفاظت کے لیے ایک تقدس میں بدل رہا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ اس وقت مسجد میں موجود ہر ذی نفس اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کر رہا ہوگا۔ سچ تو یہ ہے کہ اس دن سے پہلے خود مجھے بھی قرآن کریم کی اس خصوصیت کا پتہ نہیں تھا۔ مجھے اور بسام کو بچپن میں یہیں امریکہ میں امی اور عرفی ماموں نے قرآن پڑھایا تھا، لیکن بات صرف عربی پڑھنے کی حد تک ہی محدود رہی۔ ہم دونوں بھائی کبھی اس کتاب کی آیات کا مفہوم سمجھ ہی نہیں پائے۔ یہاں انگریزی ترجمے والے قرآن بھی ملتے تھے، لیکن اس کا ترجمہ اس قدر لفظ بہ لفظ مشکل ہوتا تھا کہ بہت کم لوگ اصل معنی کے تہ تک پہنچ پاتے تھے۔ اس روز شیخ الکریم کی بات سن کر مجھے ایک اور بھی بہت عجیب سا احساس ہوا کہ یہ جو بھی مسلمان قرآن کو صرف عربی اور تلاوت کی حد تک پڑھتا ہے، وہ بلا اس مقدس کتاب کی اصل تہ تک کیا پہنچ پاتا ہوگا۔ اور پھر اچانک ہی مجھے ان سب لوگوں پر رشک آنے لگا جو عربی زبان جانتے ہیں، اسے بولتے ہیں اور اس کے معنی در معنی نکالنا جانتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے نماز اور قرآن کی تلاوت کس قدر سکون اور طمانینت پوشیدہ ہوتی ہوگی، اور وہ جو مجھ سے عربی سے نابلد اور جلد باز تھے، وہ تو صرف 5 وقت کا رٹا ہی لگا پاتے تھے، اور پھر میری تو بات ہی کیا، میں تو ابھی تک اس رٹے اور روٹین سے بھی ہزاروں کوسوں میل دور تھا۔ 2 دن کی چھٹیوں میں میں نے اور عارفین ماموں نے اپنے اپنے طور پر بہت سے اچھے وکیلوں سے رابطہ کیا، لیکن ان سب کی فیس بھی ان کی نام کی طرح بڑی تھی۔ بسام کی اگلی پیشی قریب آتی جا رہی، اور ہم ابھی تک اس کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کر پائے تھے۔ شیخ الکریم کے ابھی 2 لیکچرز باقی تھے، جنہیں شہر کے حالات کی وجہ سے اگلے ہفتے کے شروع تک مؤخر کر دیا گیا تھا۔ دوسری جانب مسلم کونسلر کے انتخاب کا وقت روز بروز گھٹتا جا رہا تھا، اور ابھی تک مسلمان طلبہ کسی بھی متفق امیدوار کے نام پر حتمی اجتماع نہیں کر پاتے تھے۔ میں نے یونیورسٹی کھلنے کے بعد پہلے روز ہی احمر کا نام تجویز کر دیا تھا، لیکن احمر خود ذہنی طور پر اتنی بڑی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اگلے روز یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہی میری پہلی نظر اس بیرے پر پڑی جو مسلم طلبہ نے اکیڈمک بلاک کے اوپر کافی اونچائی پر لٹکا ہوا تھا۔ بینر کی تحریر دور سے ہی پڑھی جا سکتی تھی: ہم ٹیری جونز کو قرآن کے مطالعے کی دعوت دیتے ہیں۔ کچھ مزید چھوٹے بینرز اور کارڈز بھی یونیورسٹی کی دیواروں پر چسپاں تھے: 9/11 کا بدلہ قرآن سے کیوں؟ پادری جونز کیا واقعی بائبل اور انجیل کی تعلیم دینے والا ایک پادری ہے؟ آؤ ہم سب ایک دوسرے کے مقدس کتابوں کا احترام کرنا سیکھیں اور سکھائیں۔
شیخ الکریم کے لیکچر نے مسلم طلباء کے دلوں میں ابلتے لاوے کا رخ ایک مثبت سمت موڑ دیا تھا، لیکن وہ جو شیخ کا لیکچر سن نہیں پائے تھے وہ اب بھی مختلف ٹولیوں کی صورت میں یونیورسٹی کے پچھلے صحن میں جمع ہو کر نعرے لگا رہے تھے، اور غیر مسلم یہودی اور عیسائی طلباء ان کے نعرے سن کر برے برے سے منہ بنا رہے تھے۔ کوئی لڑکا اپنی دوست کو یہ بتاتے ہوئے میرے سامنے سے گزرا کہ صدر اوباما نے ٹیری جونز کے اعلان کی مذمت کی ہے اور اسے افغانستان اور عراق میں امریکی فوجیوں پر مزید حملوں کا شاخسانہ قرار دیا ہے۔ مجھے کچھ عجیب سا لگا، گویا بات تعظیم کی نہیں بلکہ اپنی فوج کی حفاظت کی ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ عمل کسی جنونی نے بائبل کے نسخے جلانے کے اعلان کے طور پر کیا ہوتا تو شاید یہی امریکی اس کی سرکوبی کے لیے اس ملک میں اب تک اپنی فوجیں اتار چکے ہوتے۔ میرے ذہن میں ایک بہت بڑا سوال پھوڑے کی طرح پکنے لگا تھا، کیا امریکی مسلمان امریکہ کے شہری نہیں ہیں؟ میرے ذہن میں فرحاد کی آواز گونجی، وقت آنے دو مسٹر ایان، تمہارے دل سے یہ امریکی شہریت کا بھوت بھی اتر جائے گا۔ یہاں صرف وہی امریکن ہیں جو ان کا ہم مذہب ہے۔ مسلمان اور چاہے کچھ بھی ہو مگر امریکی شہری نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی پرانے قانون کی مجبوری کی وجہ سے اسے یہ شہریت مل بھی گئی ہے تو اسے اپنے مذہب کو بلا کر امریکن اسلام کے تحت یہاں زندگی گزارنی ہوگی، اور جس دن اس کے اندر کا اصل مسلمان جاگا وہ امریکہ سے اس کی واپسی کا آغاز ہوگا۔ میں انہی سوچوں میں گم نے کب سے یونیورسٹی کے اسٹیڈیم میں بیٹھا سامنے ہوتا رگبی کا میچ دیکھ رہا تھا۔ رگبی میرا اور بسام کا پسندیدہ کھیل تھا اور اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک ہم دونوں رگبی ٹیم کا بھی حصہ تھے، لیکن آج میرا دل رگبی کھیلنے کا بھی نہیں کر رہا تھا۔ میری ٹیم کے ارکان چیخ چیخ کر مجھے اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دیتے اور پھر رگبی بال کے پیچھے دوڑتے پڑتے۔ ہلکی بارش تیز ہونے لگی تھی اور رگبی کا میدان کیچڑ کے ایک بہت بڑے تالاب میں بدلتا جا رہا تھا۔ کھلاڑی کیچڑ میں لت-پت اپنے ہاتھوں میں گیند تھامے ایک دوسرے کو شانے کے ٹکر سے گراتے دھکیلتے اپنے ساتھیوں کو گیند پاس کرتے تیزی سے گول پوسٹ کی جانب بڑھ رہے۔ رگبی کے کھیل میں کمزور کھلاڑی کے شانے کا جوڑ اتر جانا معمول کی بات تھی، لہٰذا دونوں ٹیموں نے شانوں اور سینے کی حفاظت والا خصوصی لباس اور سر پر ہیلمٹ پہنا ہوا تھا۔ مجھے اپنا اور بسام کا سرخ ہیلمٹ یاد آ گیا جو ہمارے فلیٹ کی دیوار پر ٹنگے رہتے تھے۔ اچھا ہوا بارش تیز ہو گئی ورنہ میرے گالوں پر بہتے قطروں کی لوگ آنسو سمجھ لیتے۔ اچانک میرے عقب میں پوروا کی آواز ابھری، ایان تم یہاں بارش میں بیٹھے ٹھیک بھیگ رہے ہو اور تمہاری دوست تمہیں کیفے میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں نے پلٹ کر پوروا کی جانب دیکھا۔ کالی جینز اور کالی ہائی نیک سویٹر میں وہ خود برکھا کی کوئی بدلی رہی تھی۔ میں نے مسکرا کر اسے دیکھا، لیکن تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میرے فزکس ڈپارٹمنٹ کے 5 کو لیگ اس میچ کھیل رہے ہیں۔ یہ آس پاس جو دور دور تک تمہیں چھتریاں کھلی نظر آ رہی تھیں یہ سب میرے ہی شعبے کے اسٹوڈنٹس ہیں جو اپنے کلاس فیلوز کا حوصلہ بڑھانے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ میں نے دھیرے سے کہا، ہاں کبھی کبھی حوصلہ بھی ہار کو جیت میں بدل دیتا ہے۔ پوروا نے غور سے میری طرف دیکھا، آج کل تم بہت کھوئے کھوئے سے رہنے لگے ہو، وہ پرانا ایان تو کہیں دکھائی ہی نہیں دیتا۔ لڑاکا، جھگڑالو، بس اپنی منوانے والا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں سب ٹھیک ہے، شاید میں اپنے اندر سے ہار رہا ہوں اور بدقسمتی سے مجھے حوصلہ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ پوروا ایک دم ہی پریشان ہو گئی، کیوں ایان؟ ایسا کیوں کہا تم نے؟ کیا میں بھی نہیں؟ میرا مطلب ہے کہ کیا تم مجھے بھی اس قابل نہیں سمجھتے کہ مجھ سے اپنی پریشانی بانٹ سکو؟ میں کچھ دیر اس معصوم شہزادی کو دیکھتا رہا۔ اب اسے کیسے بتاتا کہ بانٹنے سے درد کبھی کم نہیں ہوتا، بس دوسرے تک پھیل جاتا ہے، جیسے کاغذ پر گری سیاہی کو پلاٹنگ پیپر چوس تو لیتا ہے لیکن دونوں ہی داغدار ہو جاتے ہیں۔ کچھ دیر تک ہم دونوں خاموش بیٹھے آس پاس گرتی بارش کی باتیں سنتے رہے۔ وہ جو بوندوں کی بولی جانتے ہیں انہیں پتہ ہے یہ بارشیں ہم سے کتنی باتیں کرتی ہیں، چھوٹی چھوٹی سی معصوم باتیں، ٹپ ٹپ کرتی باتیں، رم جم کی سرگوشی والی بات۔ پھر کچھ دیر بعد پوروا نے ہی یہ خاموشی توڑی، ایان آج کل یونیورسٹی کا ماحول کتنا عجیب ہو رہا ہے نا، جیسے بہت جلد 2 تہذیبوں کی بات سے یاد آیا کہ میں اور تم بھی تو ایسی ہی 2 تہذیبوں کے باسی ہیں، پاکستان اور انڈیا، 63 سالوں سے دریا کے 2 کناروں کی طرح ایک ساتھ بہنے پر مجبور، لیکن کبھی ایک نہ ہونے والے 2 کنارے۔
آیان، تم نے بتایا تھا کہ تم 5 سال کی عمر میں امریکہ شفٹ ہو گئے تھے اور گزشتہ 20 سالوں میں صرف 4 دن کے لیے پاکستان گئے ہو۔ اس لیے شاید تم میری بات سمجھ نہ پاؤ، لیکن ہم دو ایسے ملکوں کے باسی ہیں جو نصف صدی سے زائد گزر جانے کے باوجود خود اوپر جانے کے بجائے دوسرے کو نیچے کھینچنے میں اپنی ساری محنت صرف کر رہے ہیں۔ ایک کی ہار دوسرے کا جشن ثابت ہوتی ہے اور دوسرے کی جیت سے پہلے کے گھروں میں ماتم بچھ جاتا ہے، نفرتوں کو ہوا دی جاتی ہے۔ پرکھوں اور بزرگوں کے ساتھ ہوئی زیادتیوں اور ظلم کے حوالے سے دے کر نئی نسل ہر روز یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ ابھی آخری جنگ باقی ہے، لیکن دونوں طرف کے بڑے یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر یہ آخری لڑائی ہو گئی تو پھر ان کے پاس سیاست کرنے کے لیے کچھ نہیں بچے گا، اس لیے وہ آخری معرکے کو کبھی ہوا نہیں دیتے۔ ایک ملک کے مسلمان دوسرے ملک کے مسلمان اقلیت کے حق میں جلسے جلوس نکالتے ہیں، ان کے حقوق کے لیے کٹ مرنے کی باتیں کرتے ہیں، وہاں کی مسجد کی جگہ پر مندر بنانے پر آسمان سر پر اٹھاتے ہیں، مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں، مگر خود اپنے ملک کی مسجد کو بم کے دھماکوں سے اڑا ڈالتے ہیں، مسجدوں میں گھس کر ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کی وہیں بھون کر رکھ دیتے ہیں۔ کتنا عجیب رشتہ ہے نا یہ ایان، میں اور تم کتنے عجیب دیسوں کے باسی۔ شاید پوروا ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، میرے ملک کے بارے میں ایسی خبریں روز یہاں کے میڈیا کی زینت بنتی تھیں اور پاکستانیوں کو روزانہ یہاں کے عام لوگوں کے ہزارہا سوالوں کا جواب دینا پڑتا تھا، شرم سے سر جھکانا پڑتا تھا، کیونکہ عام امریکی اب یہی سمجھتا تھا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں ہوائی جہاز سے اترتے ہی ایئرپورٹ ٹرمینل پر ہی ڈاکو انہیں لوٹ لیں گے۔ گھر کے راستے میں قزاق ان کو جان سے مارنے کے لیے گھاٹ لگائے بیٹھے ہوں گے اور جو بچ گئے وہ کسی نہ کسی دھماکے کا شکار ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اچانک پوروا نے مجھ سے ایک عجیب سا سوال پوچھ لیا، ہم جنگ کیوں کرتے ہیں ایان؟ میں نے چھوٹی سی چھتری کے نیچے سمٹ کر بیٹھی اس لڑکی کو غور سے دیکھا جو اپنی چھتری سے بیک وقت ہم دونوں کو برستی بارش سے بچانے کی صحیح کر رہی تھی، اور اس کی اس ناکام کوشش کی وجہ سے ہم دونوں ہی مسلسل بھیگ رہے تھے۔ شاید ہم اپنے خوف کے رد عمل میں جنگ کرتے ہیں، جنگیں جیت کر اخلاق ہار دیے جاتے ہیں، اور شاید جنگ اتنی بری چیز نہیں جتنی فتح کے بعد اپنے اقدار بھول جانا ہے، کیونکہ اس فاتح سے بڑا شکست خوردہ اور کوئی نہیں ہوتا جو جنگ جیت لینے کے بعد اپنی اخلاقیات بھول جائے۔ پوروا غور سے میری بات سنتی رہی۔ ریفری نے سیٹی بجا کر کھیل ختم کرنے کا اعلان کر دیا، کیونکہ تیز بارش اور کیچڑ کی وجہ سے اب کھلاڑی کے چہرے اور وردیاں بھی نہیں پہچانی جا رہی تھیں۔ دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں نے میچ کے دوران ہوئی مار دھاڑ اور دھکے بازی کو بلا کر ہنستے ہوئے ایک دوسرے سے ہاتھ ملائے اور اپنے ٹوٹے پھوٹے جسموں پر ایک ثابت مسکراہٹ سجائے کھیل کے میدان سے باہر نکلنے لگے۔ ان میں سے شاید کوئی ایک ٹیم میچ ضرور ہاری تھی، لیکن ان دونوں ٹیموں نے اپنے اخلاق کو ہارنے نہیں دیا تھا۔ میں اور پوروا ابھی وہاں سے اٹھ کر چل پڑے۔ اب وہ کچھ کھوئی کھوئی سی لگ رہی تھی۔ میں اچانک ہی اس سے پوچھ بیٹھا، اگر تمہیں کبھی پتہ چلے کہ میں نے اپنی ایک ذاتی غرض کی خاطر کسی جنگ میں اپنا معیار کھویا ہے یا اپنی اخلاقیات کو پشت ڈال دیا ہے تو کیا تم یقین کرو گی؟ پوروا چونک گئی، نہیں، کبھی نہیں، میں نے بڑے بڑے امتحانوں میں تمہیں پرسکون اور ثابت قدم دیکھا ہے، کم از کم میں اس بات پر کبھی یقین نہیں کروں گی۔ میں نے رک کر اس کی جانب دیکھا، تو پھر سنو، میں نے اپنی زندگی میں بہت سے فتوحات حاصل کی، لیکن ان میں سے ایک فتح ایسی ہے جو میری اخلاقی شکست کا حاصل ہے۔ جنگ ہارنے کے بعد بھی جیتی جا سکتی ہے، لیکن اخلاق ہارنے کے بعد اسے دوبارہ فتح کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ پوروا کے چہرے پر حیرت کے آثار نمودار ہوئے۔ مخیر معمول کی ضد ہے، لیکن ہم انسان اس فانی زمانے میں کسی بات کو اپنا معمول بناتے ہی کیوں ہیں کہ جس کا فریب ٹوٹتے ہی حیرت ہمارا مقدر بن جاتی ہے۔ میں شام کو یونیورسٹی سے فارغ ہو کر لاک اپ میں بسام سے ملاقات کے لیے پہنچا تو وہ ملاقاتیوں کے بڑے ہال میں ایک بینچ پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے گمسم بیٹھا تھا۔ کہاں کھوئے ہو؟ میری آواز سن کر وہ چونکا۔ انو یار، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ عامر بن حبیب اور بابر سیدی کو میرے حق میں یونیورسٹی سے باہر احتجاجی مظاہرہ کرنے اور پولیس سے مڈ بھیڑ کے جرم میں کلاسز سے 6 ہفتوں کے لیے معطل کر دیا گیا ہے۔ بسام نے پاس پڑا ایک پرانا اخبار کھول کر مجھے دکھایا۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ وہ دونوں معطل کر دیے گئے ہیں، مگر یہ بات میرے علم میں بھی نہیں تھی کہ یونیورسٹی ڈین نے انہیں
بنا اجازت جلسہ کرنے پر پہلے ہی آخری وارننگ دے رکھی تھی، اس لیے اس بار انہیں اپیل کا موقع بھی نہیں دیا گیا، اور اسی معطلی کی وجہ سے عامر بن حبیب کی مسلم کونسلرشپ کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ بسام نے بے چینی سے سر ہلایا۔ یہ ٹھیک نہیں ہوا یہاں، ہم نے ہمیشہ ان لڑکوں کی مخالفت کی اور پیٹھ پیچھے ان کا مذاق اڑایا ہے، لیکن وہی مسلم گروپ آج میری گرفتاری کی وجہ سے تتر بتر ہو چکا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ میں خود کو ان کا مجرم محسوس کرنے لگا ہوں۔ میں نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، تمہارا جرم میرے جرم سے بڑا نہیں بھائی، میں نے تو انہی لڑکوں کی پیٹھ پر چھرا گھونپا ہے۔ بسام نے پریشانی سے میری طرف دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا کیا کر دیا تم نے؟ میں نے شروع سے لے کر آخر تک پوری بات بسام کو بتا دی اور وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ او میرے خدا، ایسا کیوں کیا تم نے ایان؟ اگر ان لوگوں کو اس بات کا پتہ چل گیا تو تمام مسلم طلباء تمہاری جان کے در پہ ہو جائیں گے۔ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، لیکن اس وقت میرے پاس ہم دونوں کی فیس بھرنے کا اور کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا، اور مجھے بابر سیدی سے تمہارا بدلہ بھی لینا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ انتقام آگے چل کر خود میری ضمیر کے لیے ایک سزا بن جائے گا۔ بسام نے پریشانی سے میری جانب دیکھا۔ اب تم کیا کرو گے؟ میں کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ کفارہ تو ادا کرنا ہی پڑے گا۔ میرے اندر کی عدالت بارہا میرے اس جرم کی سزا کا فیصلہ مانگتی ہے، اور اب مجھے کوئی حتمی فیصلہ کرنا ہوگا۔ بسام نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرے باہر آنے تک ایسا کچھ نہ کرنا کہ میں خود کو ان دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کر ہی ختم کر دوں۔ جو بھی سزا ہوگی ہم دونوں مل کر اسے جی لیں گے۔ میں چپ رہا۔ میں اپنے بولے بھائی کو کیسے سمجھاتا کہ ضمیر کی عدالتوں کی سزا صرف اکیلے ہی بھگتنی پڑتی۔ اگلے روز یونیورسٹی کے نوٹس بورڈ پر مسلم کونسلر کی عبوری مدت کے چناؤ کا آخری نوٹس لگ چکا تھا، اور تمام مسلم طلباء میں ایک سراسیمگی سی پھیلی ہوئی تھی، کیونکہ صاف نظر آ رہا تھا کہ ان کا یہ تنظیمی عہدہ خالی ہی چلا جائے گا۔ عامر بن حبیب کے کمرے میں طلباء کا ہجوم تھا، اور باندھ باندھ کی بولیوں سے کمرہ گونج رہا تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو عامر نے بے چارگی سے میری طرف دیکھا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا، اس کانٹوں کی سیج پر بیٹھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ میں نے قریب بیٹھے مایوسی سے بابر سیدی پر نظر ڈالی۔ اگر یہ کانٹوں کی سیج ہی ہے تو اس جبن کو میرا مقدر کر دو۔ میں اپنے ایک جرم کی سزا میں خود کو بطور کفارہ اس بیچ کے لیے پیش کرتا ہوں۔ میں مسلم کونسلر بننے کے لیے تیار ہوں۔ کمرے میں میری بات سن کر ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا، اور سبھی میری طرف دیکھ رہے تھے۔